وفی بعض الکتب ان الوضوء الذی لیس بمنوی لیس بمامور به ولکنہ مفتاح للصلاح انما شرطت فی العبادات بالاجماع او بآیاتی۔ یہ بات چل رہی تھی، پہلا قاعدہ ابن نجیم رحمہ اللہ تعالی نقل کیا تھا، لا ثواب الا بالنیہ، کہ ثواب جو ہے وہ نیت کے بغیر نہیں ہے۔ اور پھر یہ بن نیہ چونکہ جار مجرور ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ لا ثواب الا بالنیہ کا مطلب یہ ہے کہ اعمال پر حکم مرتب نہیں ہوتا مگر نیت کے ساتھ۔ پھر حکم کی بحث کی تھی کہ حکم دنیاوی مراد ہے یا حکم اخروی مراد ہے، اور یہاں پر انہوں نے حکم اخروی مراد لیا تھا، اس لیے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ ثواب و عقاب نیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں پھر حکم دنیاوی جو ہے وہ یہاں سے ختم ہو گیا، وہ مراد نہیں لیا جا سکتا چونکہ عموم مشترک لازم آتا تھا۔ تو یہ بحث کرنے کے بعد ایک کچھ جزیات، اصول یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ قاعدہ ذکر کرتے ہیں اور قاعدے کا معنی اور اس کا انطباق کرتے ہیں، پھر ضمناً بہت ساری جزیات جو ہیں وہ بیچ میں لے آتے ہیں۔ تو اب یہ بھی کچھ جزیات ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں بعض کتب میں یہ لکھا ہوا کہ وضو جو ہے لیس بمنوی، کہ یہ اس کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ معمور بھی نہیں ہے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں مقاصد اور وسائل، تو یہ مقاصد میں سے نہیں ہے بلکہ وسائل میں سے ہے، اس لیے کہ یہ تو نماز کی ایک چابی ہے، نماز کا ایک ذریعہ ہے، اور نیت جو شرط قرار دی گئی ہے وہ عبادات میں بالاتفاق بالاجماع نیت شرط قرار دی گئی، او بیااتی، اور یہاں جو نیت قرار دی گئی ہے شرط وہ آیت کی وجہ سے، اجماع کی وجہ سے یا آیت کی وجہ سے، اور آیت یہ ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، کہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہوں اس کے لیے بندگی کو یکسو ہو کر۔ والاول اوجہ لان العبادۃ فیہا بمعنی التوحید بقرینۃ عطف الصلاۃ والزکاۃ فلا تشترط فی الوضوء والغسل ومسح الخفین۔ کہتے کہ ایسی صورت میں پہلی بات جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے کہ یہاں پر جو ہے وما امروا جو آیت سے آپ نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، تو آیت میں لیعبد اللہ، اس سے عبادات نہیں بلکہ اصل اس سے مراد توحید ہے، یعنی یہ عقیدے کا بیان ہے۔ تو بہرحال ہم جو نیت کو شرط قرار دے رہے ہیں تو وہ اجماع کی وجہ سے جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں، آیت کی وجہ سے نہیں ہے۔ کہتے کہ عبادت اس کے اندر توحید کے معنی کے اندر ہے، اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ آگے لیعبد اللہ کے بعد مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ، اس کے بعد جو ہے نماز اور زکوٰۃ کا عطف اس پہ ڈالا گیا۔ اگر لیعبد اللہ سے مراد عبادات بدنیہ ہی ہیں تو آگے پھر اقیم الصلاۃ کا عطف اس پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ فلا تشترط فی الوضوء، باقی رہا کہ وضو، غسل، مسح علی الخفین، یا کہیں بھی کوئی حقیقی نجاست لگی ہو کپڑے یا بدن پر یا کسی جگہ پر، یا برتن ناپاک ہوں، تو ان کے پاک ہونے کے لیے جو ہے وہ نیت شرط نہیں ہے، یعنی ان کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط نہیں ہے۔ تو یہ بغیر نیت کے بھی اگر کسی نے یہ برتن دھو دیے یا دھل گئے تو بہرحال یہ پاک ہو جائیں گے، یعنی پاکی کا حکم ثابت کرنے کے لیے یہ نیت شرط نہیں ہے، چونکہ احکامات جو ہیں وہ عبادات میں، یعنی ثواب وغیرہ اور باقی چیزیں احکامات ثابت کرنے کے لیے عبادات میں تو شرط ہے، وسائل کے اندر جو ہے ان کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط نہیں ہے۔ اس پر ایک اشکال ہے کہ جیسے یہ وسائل میں سے ہے طہارت، چاہے وہ کپڑے کی ہو، چاہے جسم کی ہو، جگہ کی ہو، مسح علی الخفین ہو، کوئی بھی ہو، تو ایسے تیمم بھی تو ایک جو ہے طہارت ہے، تو وہاں نیت کیوں شرط قرار دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہاں نیت جو ہے وہ آیت کے مفہوم میں داخل ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم کا معنی ہی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ تو کہہ رہے ہیں بہرحال نیت کا شرط قرار دینا تیمم میں، اس لیے کہ آیت دلالت کر رہی ہے اس کے اوپر، لِأَنَّهُ الْقَصْد، تیمم کا معنی ہی ہوتا ہے قصد کرنا۔ وَأَمَّا غَسْلُ الْمَيِّتِ فَقَالُوا لَا تُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَتَحْصِيلِ طَهَارَتِهِ،
ایک اور تفریح ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ میت کو غسل دیتے وقت اس کے غسل کی نیت کرنا یہ بھی تو طہارت کے لیے، تو وہاں نیت کو کیوں شرط قرار دیا جا رہا ہے؟ تو اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ میت کو غسل اس کے دو پہلو ہیں، ایک کا تعلق ہے میت کے ساتھ اور ایک کا تعلق ہے جو زندہ لوگ ہیں ان کے ساتھ۔ تو جہاں تک میت کے ساتھ تعلق ہے تو میت کے طہارت کے لیے وہ نیت شرط نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ جو لوگ زندہ ہیں ان کے ذمے واجب ہے کہ وہ میت کو غسل دیں، تو ان کے واجب کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ نیت شرط ہوگی۔ اما غسل المیت، بہر المیت کو غسل دینا انہوں نے کہا کہ نہیں شرط قرار دیا گیا نماز کے صحیح ہونے کے لیے اس پر اور اس کی طہارت کے حاصل ہونے کے لیے نیت۔ انما ہی شروط لاسقاط الفرض عن ذمۃ المکلفین، نیت کو شرط قرار دیا گیا ہے کہ جو زندہ لوگ مکلف لوگ موجود ہیں ان کے ذمے فرض تھا کہ وہ میت کو غسل دیں، تو ان کے فرض کی ادائیگی تب ہوگی جب وہ غسل کی نیت سے اس کو غسل دیں گے۔ اور اس پر کچھ تفریحات بھی بیان کی ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اگر ایک آدمی پانی میں ڈوب کر مار گیا تو اس کو اگر نکالا گیا اور نکالتے وقت کوئی اس کو غسل کی نیت نہ کی گئی، حالانکہ اس کو غسل تو ہو چکا ہے، پانی میں ڈوب کر مرا ہے، لیکن اس کے باوجود باہر نکال کر اس کو غسل دینا پڑے گا۔ ان الغریق یغسل ثلاثا فی قول ابی یوسف، امام ابی یوسف کے قول کے مطابق نکال کر اس کو غسل دیا جائے گا۔ اور امام محمد فرماتے ہیں انما عند الاخراج من الماء، جب آپ پانی سے نکالنے لگے ہیں تو اس وقت ہی اگر غسل کی نیت سے اس کو ایک ڈبکی دے دیتے ہیں، پانی کے اندر ایک غوطہ دے دیتے ہیں، تو پھر باہر نکال کر 2 مرتبہ اس کو جو ہے دوبارہ اس کو دھونا پڑے گا۔ وَإِن لَمْ يَنْوِ، اور اگر نکالتے وقت جو ہے اس کو غسل دینے کی نیت سے ڈبکی نہیں دی تو پھر باہر نکال کر 3 دفعہ اس کو دھونا پڑے گا، یعنی غسل دینا پڑے گا، پانی بہانا پڑے گا۔ وَعَنْهُ يُغْسَلُ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ، اور ایک قول یہ کہ نہیں بعد میں بھی ایک ہی دفعہ کافی ہے۔ وَأَمَّا فِي الْعِبَادَاتِ كُلِّهَا فَهِيَ شَرْطُ صِحَّتِهَا، کہتے ہیں کہ بہرحال عبادات یعنی مقاصد جن کو آپ کہتے ہیں، تو ان تمام کے اندر جو ہے ان کے صحیح ہونے کے لیے نیت کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ الا الاسلام، سوائے اسلام کے۔ اسلام بھی یعنی ایمان بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ نیت شرط قرار نہیں دی گئی، اور اس پر تفریح یہ ہے فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِدُونِهَا، بغیر نیت کے بھی ایمان صحیح ہو جاتا، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ فقہا نے یہ بات لکھی کہ ان اسلام المکرہ صحیح، کہ جس کو اسلام لانے پر مجبور کیا گیا اور اس نے اسلام کا اظہار کر دیا تو دنیاوی احکامات کے اندر اس کا اسلام معتبر ہو جائے گا۔ ولا یکون مسلما بمجرد نیت الاسلام بخلاف الکفر، یہاں سے ایک اور ضمنی بحث شروع کر رہے ہیں کہ اسلام کی محض نیت کرنا، کہ سوچنا کہ میں اسلام لے آتا ہوں یا میں اسلام لایا، اس کی صرف نیت کرنے سے انسان مسلمان نہیں بنتا، بخلاف کفر کے کہ کفر کی نیت کر لینا ہی کفر بن جاتا ہے۔ اسلام کی نیت اسلام نہیں بنتا، اس کے لیے اظہار کرنا پڑتا ہے، اور کفر کی نیت جو ہے وہ کفر بن جاتی ہے۔ ولا یکون مسلما بمجرد نیت الاسلام، اسلام کی محض نیت کرنے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا، بخلاف کفر کے وہ محض نیت کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اس کو طروق کی بحث کے اندر انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ وَأَمَّا الْكُفْرُ فَيُشْتَرَطُ لَهُ النِّيَّةُ لِقَوْلِهِمْ، کہتے کہ کفر جو ہے اس کے لیے نیت کو شرط قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ فقہا کا یہ قول ہے کہ مکرہ جس کو مجبور کیا جا رہا ہے اس کا کفر غیر صحیح، کہ اگر مجبور کر دیا جائے کلمہ کفر کہنے پر، تو آپ قرآن شریف میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایسی صورت کے اندر اگر وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اگر اس کا دل ایمان پہ مطمئن ہے تو اقرا کی وجہ سے اگر کفر کلمات کفر بھی کہہ دیے گئے تو کفر منعقد نہیں ہوگا، وہ صحیح نہیں ہوتا۔ اما قولهم انه اذا تکلم بکلمۃ الکفر حاصلا، ایک اور اس پر تفریح ہے کہ فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ کلمہ کفر جو ہے اگر اس نے بطور مذاق کے بھی کہا تو تب بھی کفر ہو جائے گا۔ انہ اذا تکلم، کہ جب کسی نے کلمہ کفر کہا بطور مذاق کے تو یہ کفر ہو جائے گا۔ انما ہوا باعتبار ان عینہ کفر، یہاں دیکھیے نیت نہیں ہے لیکن پھر بھی کفر ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے
کہ کلمہ کفر کا تکلم کرنا قصدن اگرچہ بطور مذاق کی ہو تو یہ عین کفر ہے، اس وجہ سے جب عین کفر پایا گیا تو یہ کفر ہو جائے گا. کما علم فی الاصول، جیسے کہ اصول کی بحث میں یعنی اصول فقہ کی بحث کے اندر آپ حزل وغیرہ کے باب میں پڑھ لیں گے. فلا تصح صلاۃ مطلقا ولو صلاۃ جنازۃ الا بها. اب عبادات کی طرف آ رہے ہیں تو کہتے ہیں نماز جو ہے وہ بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوگی، اگرچہ وہ نماز جنازہ ہی کیوں نہ ہو، فرض یا واجب یا سنت یا نفل کوئی بھی نماز ہو، تو جب تک آپ نیت کر کے اس عمل کو ادا نہیں کریں گے تو نماز صحیح نہیں ہوگی. اس پر ایک اور تفریح ذکر کر رہے ہیں کہ وَإِذَا نَوَى قَطْعَهَا لَا يَخْرُجُ عَنْهَا إِلَّا بِمُنَافٍ. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اپنی نماز کو توڑنا چاہتا ہے، یعنی نماز کو بیچ میں سے توڑنا چاہتا ہے، پوری نہیں کی، 2 یا 4 رکعتیں بیچ میں سے توڑنا چاہتا ہے، تو محض نیت کر لے کہ میں نے نماز توڑ دی تو نیت کرنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی، بلکہ منافی صلاۃ کوئی کام کرنا پڑے گا. ایک بات. دوسری، اگر آدمی ایک نماز پڑھ رہا ہے اور اس نماز سے دوسری نماز کی طرف منتقل ہونا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ دوسری نماز پہلے کا عین ہے یا غیر ہے. اگر تو وہ دوسری نماز جو ہے وہ پہلے کا غیر ہے اور دوسری نماز کے لیے الگ اس نے اللہ اکبر کہہ دیا تو پھر تو وہ دوسری نماز میں منتقل ہو جائے گا، اور اگر وہ پہلے کا عین تھا تو محض اللہ اکبر کہنے سے دوسری نماز میں منتقل نہیں ہوگا. مثلا ایک آدمی ظہر کے فرض پڑھ رہا ہے، 1 رکعت پڑھنے کے بعد اس نے سوچا کہ نہیں، مجھے ظہر کے فرض نہیں پڑھنے بلکہ مجھے عصر کے پڑھنے تھے یا مجھے قضا پڑھنی تھی، تو نماز کے دوران ہی اس نے اللہ اکبر کہہ کر عصر کی نماز شروع کر دی تو یہ دوسری نماز شروع ہو گئی، یا سنتیں شروع کر دیں تو تب بھی دوسری نماز شروع ہو گئی، چونکہ دوسری نماز پہلے کا غیر ہے. اور اگر ظہر ہی کی نماز پڑھ رہا ہے، 1 رکعت پڑھی تو دل میں یہ آیا کہ یار یہ اچھے طریقے سے نہیں پڑھی گئی، نئے سرے سے دوبارہ ظہر شروع کرتا ہوں، اور اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ شروع کر دیا تو یہ دوبارہ نہیں ہوئی، وہ 1 رکعت ہو گئی، آ کے 3 رکعتیں اس کو اور پڑھ لینی چاہیے. وَإِذَا نَوَى قَطْعَهَا، جب کسی آدمی نے اپنی نماز کے قطع کرنے کی نیت کی تو نہیں نکلے گا اس سے مگر نماز کے منافی کسی عمل کی وجہ سے. اور اگر نیت کی اس نماز سے منتقل ہونے کی غیر نماز یعنی دوسری نماز کی طرف، اگر دوسری نماز پہلی نماز کا غیر ہے، یعنی پہلے ظہر تھی اب عصر، پہلے فرض تھے اب سنت، وَشَرَعَ بِالتَّکبیر، اور دوسری نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کیا تو یہ منتقل ہو جائے گا. اور اگر تکبیر نہیں کہی تو محض نیت کرنے سے منتقل نہیں ہوگا، اور یا یہ کہ پہلی نماز دوسری نماز کا عین ہے تو تب تکبیر کہنے سے بھی منتقل نہیں ہوگا. ولا يصح اقتداء بامام الا بنیته وتصح الامامة بدون نیتها. اقتداء کے لیے تو نیت شرط ہے، امامت کے لیے نیت شرط نہیں ہے. یعنی ہم کسی کے مقتدی تب بنیں گے کہ جب ہم اس کی اقتداء کی نیت کر لیں، لیکن ہمارا امام وہ اگر ہماری امامت کی نیت نہیں بھی کرتا لیکن ہم نے پیچھے آ کر اقتداء کی نیت کر لی تو تب بھی اس کا امام بننا صحیح ہو جائے گا. نہیں ہے صحیح اقتداء کرنا امام کی مگر نیت کے ساتھ، اور صحیح ہے امامت بغیر نیت کے. اس میں امام کرخی اور ابو حفص کبیر ان حضرات کا اختلاف ہے، جیسے کہ بناء وغیرہ کے اندر اس کی بحث ہے. الا اذا صلى خلفه نساء، امامت ایک صورت ہے کہ جب نیت کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اگر مرد کے پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہوں تو عورتوں کی امامت کی حنفیہ کے نزدیک نیت کرنا شرط ہے. مگر یہ کہ جب اس کے پیچھے عورتیں نماز پڑھیں اس لیے کہ ان کی اقتداء اس کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ امام نے ان کی امامت کی نیت کی ہو. اگر انہوں نے اقتداء کی اس کی بغیر امام نیت کرنے کے امامت کی تو غیر صحیح، تو حنفیہ کے نزدیک عورتوں کی اقتداء کرنا صحیح نہیں، چونکہ امام نے ان کی امامت کی نیت نہیں کی. البتہ بعض لوگوں نے اس سے جو اجتماع ہوتے ہیں بڑے جیسے جمعہ عیدین وغیرہ ان کا استثناء کیا، چونکہ اس میں بعض دفعہ خواتین آ ہی جاتی ہیں تو اس لیے وہاں اگر اس نے ان کی امامت کی نیت نہ بھی کی ہو تو تب بھی نماز صحیح ہے. واستثنى بعضهم الجمعہ والعیدین، اور بعض نے استثناء کیا جمعہ اور عیدین کا، اور یہی صحیح ہے جیسے کہ خلاصہ میں ہے. ولو حلف اللہ یؤم احدا فاقتدى به انسان صح الاقتداء،
کہتے ہیں اگر ایک آدمی نے قسم کھائی تھی کہ میں کسی کی امامت نہیں کروں گا اور اس نے نیت بھی نہیں کی، وہ اپنی نماز پڑھ رہا تھا، دوسرے نے آ کر نیت کر کے اس کی اقتدا کر لی، تو جس نے اقتدا کی اس کی اقتدا تو صحیح ہو گئی، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ میں امامت نہیں کروں گا، تو اب سوال یہ کہ یہ حانس ہوگا یا نہیں؟ تو خانیہ میں یہ لکھا ہوا ہے، تاتار خانیہ میں، کہ قضان حانس ہو جائے گا، دیانتاً حانس نہیں ہوگا۔ قضان اس لیے کہ امامت کی صورت پائے گی، اور دیانتاً اس لیے نہیں کہ اس نے امامت کی نیت نہیں کی۔ دیانت کا مدار جو ہے وہ نیت پر ہوتا ہے، اور قضا کا مدار جو ہے وہ ظاہر صورت پر ہوتا ہے، یعنی ظاہری حال پر ہوتا ہے۔ الا ان اشہد، مگر یہ کہ اگر کوئی آدمی امامت کرانے لگا، نماز پڑھنے لگا، تو اس نے پہلے اعلان کر دیا کہ بھئی خبردار میرے پیچھے کوئی نماز نہ پڑھے، چونکہ میں نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے کسی کی امامت نہیں کرنی۔ اب اگر کوئی اقتدا کر لے گا تو اب قضان بھی حانس نہیں ہوگا، چونکہ یہ پہلے اعلان برات کر چکا ہے۔ مگر یہ کہ اس نے گواہ بنا دیا تھا شروع کرنے سے پہلے، تو پھر نہیں حانس ہوگا قضان بھی۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے لوگوں کی، اگر اس شخص نے جس نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں لوگوں کی امامت نہیں کروں گا، اگر اس نے قسم امامت کرا دی نماز جمعہ میں، تو یہ امامت صحیح ہو جائے گی اور قضان وہ حانس ہو جائے گا۔ ولا يحنس اصلا اذا امهم فی صلاۃ الجنازہ، لیکن اگر نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت میں اس نے بھلے نیت بھی کر لی ہو تو تب بھی حانس نہیں ہوگا، چونکہ ان کو نماز کاملہ، صلاۃ کامل نہیں کہا جاتا، اور جب یہ کہا جائے کہ میں لوگوں کا امام نہیں بنوں گا تو اس سے صلاۃ کامل مراد ہوتی ہے۔ نہیں حانس ہوگا بالکل جب کہ ان کی امامت کی ہو نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت میں۔ ولو حلف اللہ یوم فلان، اگر یہ قسم کھائی کہ فلاں متعین شخص کی میں امامت نہیں کروں گا، اللہ یوم فلان حلف اللہ یوم فأم الناس، اور پھر کیا ہوا کہ عام لوگوں کی امامت کر رہا تھا اور عام لوگوں کی نیت بھی کی کہ وہ جو ہے اللہ یومہ و یوم غیرہ، کہ فلاں کی امامت نہیں کر رہا ہوں اور باقیوں کی امامت میں کر رہا ہوں، لیکن جس کے متعلق قسم کھائی تھی کہ میں اس کی امامت نہیں کروں گا، اس نے آ کر اقتدا کر لی فلاں نے، تو آیا یہ حانس ہو جائے گا یا نہیں؟ تو کہتے اگر اس نے آ کر اقتدا کر لی اور اس نے نیت یہ کی تھی کہ میں لوگوں کی امامت کر رہا ہوں، تو پھر یہ حانس ہو جائے گا۔ وَإِن لَمْ يَعْلَمْ بِهِ، اگرچہ اس کو پتہ نہ چلا ہو کہ وہ فلاں جس کی نفی کی تھی وہ بھی پیچھے آ گیا تھا۔ وَلَكِنْ لَا ثَوَابَ لَهُ عَلَى الْإِمَامَةِ، لیکن چونکہ امامت کے لیے نیت تو شرط نہیں ہے صحیح ہونے کے لیے، لیکن ثواب کے لیے نیت شرط ہے۔ جو امام امامت کی نیت کر کے نماز پڑھائے گا اس کو مقتدیوں کی نماز کا ثواب ملے گا، لیکن اگر امامت کی نیت نہ کی تو صحت تو ہو جائے گی لیکن ثواب سے محرومی ہوگی۔ ولیکن لا ثواب له علی الامامہ، لیکن اس کو امامت پر ثواب نہیں ملے گا۔ وسجود التلاوۃ کالصلاۃ وکذا سجدۃ الشکر علی قول من یراھا مشروعا، اور سجدہ تلاوت یہ نماز کے حکم میں ہے، سجدہ شکر جو لوگ اس کی مشروعیت کے قائل ہیں، یعنی سجدہ شکر باضابطہ شریعت کا حکم ہے، وہ اس کو سجدہ تلاوت کے حکم میں مانتے ہیں۔ والمعتمد ان الخلاف فی سنیتها، لیکن صحیح یہ ہے کہ فقہا کا اختلاف ہے کہ سجدہ شکر سنت ہے یا نہیں، اس میں تو اختلاف ہے، جواز میں نہیں۔ اور ایسے ہی سجدہ سہو، ولا تضرہ نیت عدمہ وقت السلام، اور نہیں اس کو نقصان پہنچاتی عدم کی نیت، یعنی عدم امامت کی نیت سلام کے وقت۔ وَأَمَّا النِّيَّةُ فِي الْخُطْبَةِ لِلْجُمْعَةِ فَشُرِطَ لِصِحَّتِهَا، کہتے ہیں کہ خطبہ کی ادائیگی کے لیے بھی نیت شرط قرار دی گئی، جبکہ وہ خطبہ جمعے وغیرہ کے لیے ہو، چونکہ جمعے کے صحیح ہونے کے لیے خطبہ شرط ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی ممبر پہ چڑھ رہا تھا، اس کو چھینک آئی اور اس نے کہہ دیا الحمدللہ غیر قاصد لہا، اور جبکہ وہ خطبے کی نیت سے نہیں کہا، تو اگرچہ الحمدللہ ذکر اللہ تو پایا گیا لیکن اس سے خطبہ ادا نہیں ہوگا، جیسے کہ فتح القدیر وغیرہ کے اندر ہے۔ وخطبۃ العیدین کذالک، عیدین کے خطبے کا حکم بھی جمعے کے حکم کی طرح ہے۔ لقولہم یشترط لها ما یشترط لخطبۃ الجمعہ، اس لیے کہ فقہا نے یہ لکھا کہ عیدین کے جمعے خطبے کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو کہ جمعے کے خطبے کے لیے ہیں، سوا تقدیم الخطبۃ، صرف ایک فرق ہے کہ جمعے کا خطبہ پہلے ہوتا ہے اور عیدین کا خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ اما الاذان فلا تشترط لصحته، اذان کے صحیح ہونے کے لیے بھی نیت شرط نہیں،
ثواب کے لیے تو شرط ہے، لیکن صحیح ہونے کے لیے بغیر جو ہے وہ نیت کے بھی اگر کسی آدمی نے اذان کے کلمات پڑھ دیے تو اذان ہو جائے گی۔ انما ہی شرط للثواب علیہ، ہاں ثواب لینے کے لیے نیت شرط ہے۔ اما استقبال القبلہ، یہ نماز کی جو ابتدائی شرائط ہوتی ہیں ان کے بارے میں بحث چل رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ استقبال قبلہ تو فشرط الجرجانی لصحته النیہ، جرجانی نے اس کے صحیح ہونے کے لیے بھی نیت کو شرط قرار دیا ہے۔ والصحیح خلافہ، لیکن صحیح یہ کہ اس کے خلاف ہے، جیسے کہ مبسوط وغیرہ میں لکھا ہوا ہے۔ وحمل بعضهم الاول على ما اذا كان يصلي في الصحراء، یہ جو استقبال قبلہ کے لیے نیت شرط ہے تو بعض نے کہا کہ یہ دو قول ہیں، جب تو آپ صحرا میں پڑھیں جنگل میں تو پھر نیت کرنی چاہیے، اور جب مسجد میں پڑھیں تو پھر نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ محمول کیا بعض لوگوں نے اول کو اس صورت میں جبکہ نماز پڑھے صحرا میں، اور دوسرا آدمی نیت کو جبکہ وہ نماز پڑھے محراب کی طرف، یعنی جہاں پہلے سے ہی قبلہ کی علامات لگی ہوئی ہیں جیسے کہ مسجد وغیرہ ہوتی ہے۔ اما ستر العورہ، ننگیز کا چھپانا، فلا تشترط لصحته، تو اس کے صحیح ہونے کے لیے بھی جو ہے وہ نیت کو شرط قرار نہیں دیا گیا۔ ولم ارى فيه خلافا، کہتے ہیں اس کے اندر میں نے کسی کا اختلاف نہیں دیکھا۔ ولا تشترط للثواب صحة العبادہ، اور نہیں شرط قرار دیا گیا ثواب کے لیے صحة العبادہ، عبادت کا صحیح ہونا، بل یثاب علی نیتہ، اگر کسی وجہ سے عبادت صحیح نہ بھی ہوئی تو نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ ضرور عطا فرما دیں گے۔ وَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةً بِغَيْرِ تَعَمُّدِهِ، اگرچہ وہ فاسد ہوگی ہو لیکن اس کی طرف سے فاسد کرنے کا کوئی قصد نہ ہو۔ كَمَا لَوْ صَلَّى مُحْدِثًا، جیسے ایک آدمی اپنے آپ کو باوضو سمجھ رہا تھا اور اس نے باوضو سمجھ کر ہی نماز پڑھی ہے، لیکن حقیقت میں وہ محدث تھا، تو اگرچہ عند اللہ یہ صحیح نہیں ہوئی، لیکن اگر اس کو اپنے محدث ہونے کا علم نہیں ہے تو اس کو نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ وسیاتی تحقیقہ، مزید تحقیق اس کی انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اما الزکاۃ فلا یصح اداؤها الا بالنیہ، کہتے زکوٰۃ جو ہے وہ بھی اس کا ادائیگی بھی بغیر نیت کے صحیح نہیں۔ وعلی ھذا فما ذکرہ القاضی الاسبیجابی ان من امتنع عن ادائها، اور اسی بنیاد پر کہ زکوٰۃ بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوتی، اس پر ایک تفریع قاضی اسبیجابی نے ذکر کی ہے کہ جس نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا اور امام نے اس سے زبردستی وصول کر کے مصارف زکوٰۃ میں خرچ کر دی، وتجزیہ، تو یہ اس کی طرف سے کافی ہو جائے گی، اس لیے کہ امام کو زبردستی زکوٰۃ لینے کا اختیار حاصل ہے، اس کا لینا یہ مالک کے دینے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ جیسے کوئی اپنے اختیار سے دیتا ہے تو امام کرہن لے لے تو یہ لینا اپنے اختیار سے دینے کے قائم مقام ہے۔ لیکن ابن نجیم کہتے کہ یہ قول ضعیف ہے۔ والمعتمد فی المذہب، مذہب میں اعتماد کیا گیا عدم الاجزاء، کہ ایسی صورت کے اندر یعنی زکوٰۃ چلی تو گئی لیکن اس کی طرف سے کافی نہیں ہوگی جبکہ زبردستی اس سے لی گئی۔ قال فی المحیط ومن امتنع عن اداء الزکوٰۃ، محیط کے اندر ہے کہ جس نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا، فالساعی، تو عامل زکوٰۃ لینے والا، لا یاخذ منہ کرہا، وہ زبردستی اس سے نہ لے، ولو اخذ، اگر زبردستی لے لی تو لا یقع عن الزکوٰۃ، تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی، لکونہ بلا اختیار، اس لیے کہ یہ بغیر نیت کے ہے، ولیکن، لیکن اس کو مجبور کرے محبوس جیل میں ڈال کر کہ وہ خود اس کو ادا کرے، تو پھر یہ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہوگی۔ وخرج عن اشتراطها لها ما اذا تصدق بجميع النساء، ایک اور مسئلہ جو ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی تو آپ نے سنا کہ زکوٰۃ جو ہے اس کی ادائیگی کے لیے نیت شرط ہے، لیکن نیت کے شرط ہونے سے یہ مسئلہ خارج ہے، اس میں وہ زکوٰۃ کی نیت کو شرط قرار نہیں دیا گیا۔ مثلا ایک آدمی زکوٰۃ فرض ہے، اس نے سارا ہی نصاب یعنی سارا ہی مال بغیر زکوٰۃ کی نیت کے صدقہ کر دیا، تو ایسی صورت میں فرض اس سے ساقط ہو جائے گا، حالانکہ اس نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی، اس نے صدقے کی نیت سے سارا ہی مال دے دیا، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ بھی ساقط، وہ جو ہے فرض اس سے ساقط ہو جائے گا۔ اختلاف کیا گیا ہے کہ فی سقوط زکوٰۃ الباس اذا تصدق به، کہ
وہ بعض کی زکوٰۃ جو ہے وہ ساقط ہوگی جب اس نے اس کو صدقہ کر دیا، یعنی بعض مال کو. قالوا تو فقہ نے کہا وتشترط نیت التجارت فی العروض، کہ سامان کے اندر جو ہے وہ تجارت کی نیت شرط ہے، یعنی اس کے مال تجارت بننے کے لیے. ولا بد ان تکون مقارنۃ للتجارہ، اور یہ نیت جو ہے جس وقت خرید رہا ہو اس وقت پائی جانی چاہیے. اگر ایک آدمی نے کوئی چیز جو ہے وہ اپنے پاس رکھنے کے لیے خریدی اور نیت یہ کی کہ اگر نفع ہوا تو بیچ دوں گا، تو لا زکوٰۃ علیہ، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. یعنی خریدتے وقت یقینی طور پر بیچنے کی نیت نہیں ہے. خریدتے وقت تو یہ کہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، اگر کوئی ضرورت پڑی یا نفع کی کوئی صورت آئی تو بیچ دیں گے، نہیں تو خود استعمال کر لیں گے، تو یہ تردد کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. وَلَوْ نَظَمَ التِّجَارَةَ فِي مَا خَرَجَ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِيَّةِ وَالْخِرَاجِيَّةِ، اگر ایک آدمی نے تجارت کی نیت کر لی اس پیداوار میں جو اس کی عشری زمین سے حاصل ہوئی یا خراجی زمین سے حاصل ہوئی یا کرائے پر لی ہوئی زمین جو ہے ٹھیکے وغیرہ پر اس سے حاصل ہوئی، یا کسی کی مانگوی زمین تھی اس سے حاصل ہوئی تھی جو پیداوار، اور نیت کر لی کہ یار اس کو بیچتے ہیں، تو لا زکوٰۃ علیہ، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی چونکہ اس کا آپ عشر یا خراج جو ہے وہ ادا کر چکے ہیں. وَلَوْ قَارَنَتْ مَا لَيْسَ بَدْلُ مَالٍ بِمَالٍ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْخُلِّ وَالْمَهْرِ وَالْوَصِيَّةِ لَا تَصِحُّ عَلَى الصَّحِيحِ، اور اگر جو ہے وہ نیت مل گئی کہ اس کو آگے سیل کرنا ہے، لیکن ایسے مال کے ساتھ ملی ہے لیسا بدل مال بمال، وہ کسی مال کے بدلے میں آپ کے پاس نہیں آیا. مثلا ایک آدمی نے کوئی چیز آپ کو ہبہ کی ہے، تحفہ دیا ہے، تو آپ اس میں نیت کرتے کہ اس کو بیچنا ہے، تو بیچنے کی نیت سے یہ مال تجارت نہیں بنے گا، چونکہ یہ لیسا بدل مال بمال، کسی مال کے تبادلے میں نہیں آیا. صدقہ دیا اور بدلے خلا عورت کو ملا، مہر ملا، وصیت ملی، تو اس میں اگرچہ وہ کاروبار کی نیت بھی کر لے تو یہ محض نیت کرنے سے مال تجارت نہیں بنے گا. لا تصح علی الصحیح. وفی الصائمہ لا بد من قصد اسامتها للدر والنسل، اور جو سال بھر چرنے والے جانور ہیں تو صائمہ بننے کے لیے، یعنی ان پر زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ارادہ ہو ان کو جو ہے پال رہا ہے وہ دودھ کے لیے ہے اور افزائش نسل کے لیے ہے اکثر حول. فَإِنْ قَصَدَ بِهِ التِّجَارَةَ، لیکن اگر جانوروں کے اندر جو ہے وہ تجارت کی نیت کر لی خریدتے وقت، تو اس میں تجارت والی زکوٰۃ آ جائے گی، یعنی پھر جانوروں والی زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ مال تجارت سمجھ کر جو ہے وہ 2.5% اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. ان قارنت الشراء، اگر خریدتے وقت جو ہے وہ کاروباری نیت تھی. وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الْحَمْلُ أَوِ الرُّكُوبُ، اگر جانور کو خریدتے وقت جو ہے اس پر بار برداری یعنی سامان بوجھ لادنا یا خود سواری کرنا یا ذبح کر کے کھانا یہ نیت تھی تو فلا زکوٰۃ اصلاً، تو اس میں زکوٰۃ بالکل نہیں ہوگی. اما نیت فی الصوم، روزے میں بھی نیت شرط ہے، چونکہ عبادات کی بحث چل رہی ہے. فشرط صحتہ لکل یوم، تو ہر دن روزے کی نیت کرنا جو ہے وہ شرط ہے. اگر ایک آدمی نے روزوں کی نیت کو معلق کیا مشیت کے ساتھ، انشاءاللہ کے ساتھ، تو تب بھی صحیح ہے. لأنها انما تبطل الاقوال، لفظ انشاءاللہ یہ اقوال کو تو باطل کرتا ہے، نیت کو نہیں باطل کرتا. مثلا کوئی آدمی انت طالق انشاءاللہ کہتا ہے تو انشاءاللہ کی وجہ سے انت طالق چونکہ قول ہے یہ تو باطل ہو جائے گا، اور نیت قول نہیں ہوتا، نیت تو اصل دل کا فعل ہوتا ہے. والنیت لیست منہا، نیت اقوال میں سے نہیں ہے. اور فرض، روزہ، سنت، نفل، اس اصل نفس نیت میں سب برابر ہیں کہ نفس نیت سب میں پائی جانی چاہیے. اما الحج فہی شرط صحتہ ایضاً، اس کے صحیح ہونے کے لیے بھی نیت شرط ہے، فرض ہو یا نفل ہو، عمرہ ہو، ایسی طریقے سے. ولا تکون الا سنہ والمنظور کالفرض، اور عمرہ جو ہے وہ سنت ہوتا ہے. ہاں اگر نظر مان لی جائے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں عمرہ کروں گا تو پھر یہ فرض کی طرح ہے. اگر نظر مان لی فرض حج کی تو لا یلزمہ الا حجۃ الاسلام، تو نظر کی وجہ سے کوئی الگ حج نہیں پھر فرض ہوگا، بلکہ وہ جو حجۃ الاسلام یعنی جس کو آپ فریضہ حج کہتے ہیں بس وہی کافی ہے. کما لو نظر الاضحیہ، جیسے ایک آدمی پر قربانی فرض تھی، اس نے نظر بھی مان لی تو وہ ایک ہی قربانی واجب ہوگی اس پر. والقضاء فی الکل کالادا،
من جہت اصل نیہ، اور ان قضا ان تمام کاموں کی عبادات کی وہ ادا کی طرح ہے، یعنی اصل نیت کا پایا جانا شرط ہے۔ اما الاعتکاف فیہ شرط صحت ہی، تو نیت اس کے صحیح ہونے کے لیے بھی شرط ہے، واجب ہو یا سنت ہو یا نفل ہو۔ اما الکفارات فالنیۃ شرط صحتها عتقا او صیاما او اطعاما، کہتے ہیں کہ اگر کوئی کفارے وغیرہ واجب ہیں تو ان کے صحیح ہونے کے لیے بھی نیت شرط ہے، جیسے غلام کو آزاد کرنا، روزے رکھنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اما الضحایا فلا بد فیہا من نیہ، قربانی وغیرہ ان کے اندر بھی نیت جو ہے وہ شرط ہے، لیکن عند الشراء لا عند الذبح، اور یہ قربانی میں قربانی کی نیت خریدتے وقت اگر کر لی جائے تو بس وہی کافی ہے، ذبح کے وقت دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں قربانی کر رہا ہوں، بس اس وقت ذبح اور تکبیر پڑھ لینا کافی ہوگا۔